میرے عزیزو، اسلام ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نہ تو زندگی میں فضول خرچی کی اجازت دیتا اور نہ ہی مرنے کے بعد فضول خرچی کی اجازت دیتا۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا برطانیہ کی ایک ملکہ کا انتقال ہوا۔ 8 ستمبر کو اس کا انتقال ہوا اور 19 ستمبر کو اس کے جنازے کا اعلان کیا گیا۔ یہ درمیان میں جو 10-12 دن کا وقفہ ہے، اس 10-12 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی میت کے ساتھ، ان کے تابوت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ شاہی پروٹوکول ہے اور قدم قدم پر دعائیہ محفلیں ہیں، دعائیہ مجلسیں ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام ہے، دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد و رفت ہے اور دیدار عام ہے، جگہ جگہ پر ان کا دیدار کروایا جا رہا ہے، اور اسی درمیان میں نئے بادشاہ کی تاج پوشی کا اہتمام ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے لیے خاص قسم کا تابوت تیار کروایا گیا جس پر لاکھوں روپے کا خرچ آیا، خاص قسم کا ان کو کفن پہنایا گیا، اور چیونٹی کی رفتار سے چلتی ہوئی چمکتی دمکتی گاڑیوں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، فوج کے ساتھ ان کو شاہی انداز میں، بڑے شاندار انداز میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ایک چینل کے مطابق ابھی تک ان تمام چیزوں پر 6 ارب ڈالرز کا خرچ آ چکا ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ صحیح کر رہے کہ غلط کر رہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے یا ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ چیز ان کے کام آئے گی یا کام نہیں آئے گی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سادگی کے ساتھ زندگی گزارو اور سادگی کے ساتھ مر جاؤ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلدی سے دفن کر دینا، میرے جنازے میں تاخیر مت کرنا۔ اگر میں اللہ کا چہیتا بندہ ہوں، بخشا بخشایا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو مجھے جلدی سے میرے اللہ سے ملا دینا، اور اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں اللہ کی نظر میں اس کا اچھا بندہ نہیں ہوں، تو اس بوجھ کو جلدی سے اپنے کندھوں سے اتار دینا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، کیونکہ اسلام میرے عزیزو ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارے مرنے کے بعد کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہاری شہرت، تمہاری سیاست، تمہاری حکومت، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہارا حسن، تمہارا جمال، تمہاری صلاحیت، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ وہاں پر تو صرف تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے، صرف تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے پرانی چادروں میں کفن دینا، نئی چادروں میں کفن نہیں دینا، کیونکہ نئی چادریں تو زندوں کو اچھی لگتی ہیں، مردوں کو نئی چادریں زیب نہیں دیتی۔ یہ وصیت فرمائی۔ تو اسلام میرے عزیزو ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے، فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کوئی بھی مسلمان ہو، الحمدللہ، اگر اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر ایمان کی ذرا سی بھی روشنی باقی ہے، اسلامی تعلیمات کا اثر اس کی زندگی پر نظر آئے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا متحدہ عرب امارات کے ایک بادشاہ خلیفہ بن زید کا بھی انتقال ہوا تھا۔ وہ کیسے بھی تھے لیکن بہرحال مسلمان تھے۔ اسلامی تعلیمات کا اثر ہم نے دیکھا، انہوں نے کیسی بھی زندگی گزاری ہو، لیکن مرنے کے بعد کوئی بھی فضول خرچی ان کے جنازے کے ساتھ نہیں کی گئی۔ صبح کو انتقال ہوا اور مغرب کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ نہ 4 دن کا دیدار اور نہ شاہی پروٹوکول، نہ کوئی بہت زیادہ پولیس اور فوج کا اہتمام، نہ دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد و رفت کا انتظام، اور نہ ایصال ثواب کی مجلسیں اور محفلیں، اور نہ ہی مہنگا سے مہنگا ترین کفن، اور نہ ہی قیمتی سے قیمتی تر کوئی تابوت، کوئی صندوق، کچھ بھی نہیں۔ 4 لوگوں نے سادگی کے ساتھ نہلا کر، کفن پہنا کر، سادہ سے
سفید سے کپڑے میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھایا اور نماز جنازہ پڑھ کر عام سے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا، کیونکہ مسلمان جانتا ہے میرا یہ عہدہ، میرا یہ منصب، میری یہ حکومت اور میرا یہ شاہی پروٹوکول اور میرا قیمتی سے قیمتی کفن، میرا قیمتی سے قیمتی تابوت، یہ تمام چیزیں دنیا ہی کے اندر رہ جاتی ہیں، قبر میں یہ تمام چیزیں میرے کام آنے والی نہیں ہیں۔ وہاں تو اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف میرا اپنا عمل کام آئے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔